دوستو آج کی اس ویڈیو میں ننکانہ صاحب کی ایک گاؤں بندے کی جاگیر کے ایک قبرستان کا ایک ایسا واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں کہ جس کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ 8 ماہ قبل دفنائے گئے لڑکے کے قبر سے آوازیں آنے لگی تو جب لوگوں نے قبر کو کھولا تو ایسا کیا معجزہ ہوا جس کو دیکھ کر تمام لوگ سبحان اللہ کہہ اٹھے۔ تو دوستو یہ پورا واقعہ کیا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو یہ واقعہ ننکانہ صاحب کے قریب ایک گاؤں بندے کی جاگیر کا ہے، جہاں ایک لڑکا جس کا نام ابراہیم تھا، جس کی 8 ماہ قبل ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ 8 ماہ بعد اس کی قبر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی کہ میں ابراہیم ہوں، میں قبر میں زندہ ہوں، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ دوستو جب یہ بات گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلی تو تمام لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے کہ کیسے 8 ماہ قبل فوت ہونے والا شخص قبر میں زندہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب لوگوں نے خود جا کر کان لگا کر آوازیں سنی تو پھر یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ دوستو ایک نجی نیوز چینل میں انٹرویو کے دوران اس لڑکے کے گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ اس واقعہ سے کچھ عرصہ پہلے وہ خواب میں آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ گھر والوں کا کہنا تھا کہ پہلے تو اس کو ایک وہم سمجھ کر خاموش تھے، لیکن جب انہوں نے قبر پر آ کر دیکھا اور قبر سے آوازیں سنی تو ان کو اس بات کا یقین آیا۔ دوستو اس گاؤں کے امام مسجد کا کہنا تھا کہ جب مجھے اس کے گھر والوں نے بتایا تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا جس کا نماز جنازہ میں نے خود 8 ماہ قبل پڑھایا تھا وہ قبر میں کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ امام صاحب نے مزید بتایا کہ جب میں خود اس کی قبر کے پاس گیا اور کان لگا کر سنا تو پہلے مجھے کچھ سنائی نہیں دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد قبر میں سے آوازیں آ رہی تھی کہ میں ابراہیم ہوں اور میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے باہر نکالو۔ امام صاحب کا کہنا تھا کہ یہ آوازیں سن کر میں نے تصدیق کی کہ یہ آواز سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اس نیوز چینل کو مزید گاؤں والوں نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ان لوگوں نے خود یہ آوازیں سنی ہے۔ دوستو بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس لڑکے کے قبر کشائی کی جائے، جس پر گھر والوں اور گاؤں والوں نے قانونی کارروائی کے تحت لڑکے کے قبر کشائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو لڑکے کے والد کے ساتھ گاؤں کے بہت سے لوگ اور علماء کرام بھی موجود تھے۔ جب لڑکے کی قبر کشائی کی گئی تو وہاں موجود لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دوستو اس لڑکے کی قبر سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جیسے اسے ابھی کچھ ہی دیر پہلے دفن کیا گیا ہو۔ اس کا کفن بالکل تازہ اور صاف تھا، جیسے اسے ابھی قبر میں اتارا گیا ہو۔ اور اسی طرح جب کفن کھول کر دیکھا گیا تو لڑکے کے لاش بالکل تر و تازہ تھے، جیسے ایک زندہ انسان ہوتا ہے۔ دوستو وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ قبر کشائی کے بعد نہ تو کوئی آوازیں سنی اور نہ ہی وہ لڑکا زندہ تھا، لیکن اس لڑکے کی لاش جس حالت میں تھی اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے یہ زندہ ہی ہے۔ دوستو یہ میرے اللہ پاک کی قدرت ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کے جسموں کو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی قبر میں اسی حالت میں رکھتا ہے جیسے ان کو دفنایا جاتا ہے۔ دوستو قبر کشائی کے بعد اس لڑکے کے والدین نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کا لڑکا بہت نیک تھا اور ہمیشہ ہی ان کی خدمت کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو والدین کی خدمت کا یہ صلہ دیا ہے۔ دوستو آپ کا اس واقعہ کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو ایسے ہی واقعات تاریخ میں کئی بار ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ فلسطین میں پیش آیا جب ایک بچی جس کا انتقال 2 سال قبل ہو چکا تھا وہ مسلسل
2 साल अपने बाप के ख्वाब में आती रही और ये कहती थी कि मुझे यहाँ से निकाल कर कहीं और दफन करो, क्योंकि मेरी कब्र के करीब एक बेनमाजी की कब्र है जिस पर हर वक्त अजाब होता है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। यूं ये बच्ची मुसलसल 2 साल तक अपने बाप के ख्वाब में आती रही। एक दिन उसके बाप ने उलमाए किराम से राब्ता किया और उनको उन सारे मामले से आगाह किया। उलमाए किराम ने बच्ची की कब्र कुशाई करने का कहा। जब बच्ची की कब्र कुशाई की गई तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि बच्ची की कब्र खुशबू से महक रही थी और उसका कफन भी बिल्कुल ताज़ा था। और बच्ची का चेहरा देखा तो उस बच्ची का चेहरा नूर से रोशन था और ऐसा ही लगता था जैसे अभी ही उसको कब्र में दफनाया गया है, और ऐसा ही लगता था कि जैसे अभी ही उसको कब्र में दफनाया गया है। सब देखकर वहाँ मौजूद लोगों के मुंह से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद हो गई। दोस्तों, उन वाक़ियात के पीछे अल्लाह तबारक व तआला की बेनियाज ज़ात का एक ही मकसद आया है कि इंसान दुनियावी भाग दौड़ से निकलकर आखिरत की तैयारी करें और अल्लाह तबारक व तआला के वजूद से आशना हो और दुनिया के साथ साथ आखिरत की कामयाबी की मंजिल तय करने की तैयारी करें, क्योंकि हकीकी जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है और वो लाफानी है। और वो जिंदगी में इंसान 4 घड़ी की जिंदगी की जजा और सजा भुगतेगा और 2-4 दिन की जिंदगी में जितना हो सके अल्लाह पाक की इबादत करें और नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ।